السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، ابھی حال میں جو اورنگ آباد میں تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہوا، اس تعلق سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ آئے۔ اچھا، 1 کروڑ لوگ آئے، پھر کہتے ہیں اگر وہ غلطی پر ہوتے، حق پر نہ ہوتے تو اتنے سارے لوگ کیسے آتے؟ حج کے بعد یہ سب سے بڑا جو ہے مجمع ہے، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں تعداد حقیقت میں کتنی تھی، اب جیسا بتایا جاتا ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں اگر تعداد زیادہ ہو، کچھ 10 لاکھ 15 20 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ اگر اس اجتماع کے اندر آئے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ تعداد زیادہ ہے تو حق پر ہے، یہ تو کوئی بھی انسان قبول نہیں کرے گا جس کے پاس علم اور عقل ہو۔ اور آپ خود دیکھیں کہ کربلا کی تاریخ پڑھ لیں آپ، یزیدی کتنے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے تھے، تو تعداد زیادہ کدھر ہے؟ یزیدیوں کی ہے یا امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی؟ تو یہاں پر یہ تبلیغی جماعت والے کیا کہیں گے اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ کہہ کر خود کو حق پر جو ہے بتاتے ہیں؟ اور اسی ہندوستان میں دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور غیر مسلموں کی تعداد کتنی ہے، تو اگر غیر مسلم کہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور وہ خود کو حق پر بتائے کہ جو تعداد زیادہ ہے، اس پر تبلیغی جماعت والے کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس تعلق سے دیوبندی مولوی صاحبان کیا کہتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے سن لیں اور ان کا جواب دے دیں۔ پہلے دیوبندی مولویوں کا جواب دے دیں جو تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ تبلیغی جماعت والے دے دیں بغیر گنڈا گردی کے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنی آڈیو میں کئی آڈیو ہماری جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ اس میں سن سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں پروف کے ساتھ بتایا کہ دیوبندی مولوی کس طرح سے اعتراض تبلیغی جماعت والوں پر کرتے ہیں۔ آج دارالعلوم دیوبند میں جو ہے تبلیغی جماعت والوں کا کام کیوں روکا گیا، کیا وجہ ہے؟ اور جس کا بیان ہوا اورنگ آباد اجتماع میں، کیا نام ہے، سعد، یہ سعد کے تعلق سے دیوبندی مولوی کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند سے، اس تعلق سے بھی جو ہے تبلیغی جماعت والے بتائیں، صفائی پیش کریں، اور یہ حق ہونے کی دلیل یہ پیش نہ کرے کہ تعداد اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں اور ہمارا جو اختلاف ہے اس کو سمجھیں، اور ہم نے اپنی گزشتہ آڈیو میں اس کا جو ہے ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو بھی بولے کیا ہوا؟ یہ تو بس ایک کہتے کہ ہمارا جو ہے راستہ کوئی باپ کا نہیں ہے، روڈ ہے سرکاری ہے، وہاں سے ہر کوئی نکل سکتا ہے، وہاں روکنے والا کس کی طاقت ہے کہ روک سکے ہم کو؟ کہیں سے بھی نکلا، ہم کو پولیس والے ہر پرمیشن سے ہم نکل رہے برابر، لکھ کے کوئی دے نہیں دیا ہمارے کو کہ یہ کرنے کا نہیں، وہ نہیں کرنے کا، ایسا پروف دو ہمارے کو، نہیں ہوئے گا تہوار۔ پھر ہم بھی جماعت کا پھر وروध کریں گے ہر محلے میں، ہر ہم جماعتوں کو گھسنا نہیں دیں گے، اتنا سمجھ لینا۔ آج کے بعد کہ ہمارے گلی کے اندر جماعت لے کے آئے تو سمجھو کو مار کھا کے جائیں گے، بہت ہمارے کو بہت یہ کرنا تھا ہر سال، یہ حالت ہے ہر سال۔ مسجد تو نہیں گھس سکے، مسجد ان کے باپ کی ہے گی، رستہ ان کے باپ کا تو نہیں نکلے گا کوئی بھی یہاں سے، یہیں سے نکلنا چاہیے، کیوں نکلے گھر سے؟ دامن نبی کا کرتے ہیں نا، کام کھوٹا کھوٹا کرتے بڑے بڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے بیوی بچے برتن مان رہے، وہاں سے فون آتا ہے میرے لیے اتنے 1000 روپے بھیج دے گا تو، ارے بیچارے برتن مان کے تم کو وہاں سے جماعت کے پیسے بھیجے کھانے کے لیے، بال بچہ بھوکے مر رہے اور جماعت میں جانا، ان کو بولو یہ کوئی ریت ہے گی انہوں کی؟ اچھے نماز تو اللہ نے یہاں بھی دیا ہے، یہاں 5 ٹائم کی نماز